جھوم جھوم کے پڑھو صلی اللہ علیہ رسول کنڈل میں عاشق داد ڈولے
تیری دے گندر ویکھ کے عاشق دا دل ڈولے دیکھ کے آقا صورت تیری کافر کلمہ بولے تیریا کیا باتاں تیریا کیا باتاں تیریا کیا باتاں تیریا کیا باتاں زلف تیری دے گندر ویکھ کے عاشق دا دل ڈولے زلف تیری دے گندر ویکھ کے عاشق دا دل ڈولے دیکھ کے آقا صورت تیری کافر کلمہ بولے تیریا کیا باتاں تیریا کیا باتاں تیریا کیا باتاں تیریا کیا باتاں تیریا کیا بابا شان محمد تیری بابا شان محمد تیری بابا شان محمد تیری اونچے رتبے تیرے بیٹھا ہے چمکے دے ہوگے ہاتھ ملک تیرے تیرے کیا باتاں تیریا کیا باتاں تیریا کیا باتاں تیریا کیا باتاں دن مہینے لوگوں دن مہینے خلقت رج ویکھ یوسف کے میانے دن مہینے بھائی دن مہینے خلقت رج ویکھ یوسف کے میانے وجنا محمد عربی تک یا راجگار روئی جہانی تیریا کیا باتاں تیریا باتاں تیریا کیا باتاں تیریا کیا باتاں تیریا کیا باتاں نال اشارت شمرے گیتا جس میں چند اسمانے نال اشارت ٹکڑے گیتا جس میں چند اسمانے سکروں راضی جس پڑھایا کلمہ ذکر زبانی تیریا کیا باتاں تیریا کیا باتاں تیریا کیا باتاں ہے تیریا تے سارایا ہے تیریا تے سارایا اجڑی دنیا سی اجڑی دنیا سی سونا سارا لے آباد آیا تیریا کیا باتاں تیریا کیا باتاں تیریا کیا باتاں تیریا کیا باتاں کوئی در جن نبیا نا کوئی در جن نبیا نا عرشاں تے دھوم پھیر گئی عرشاں تے دھوم پھیر گئی آیا سرکار نبیا نا تیریا کیا باتاں تیریا کیا باتاں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا سبحان الله هو خير مما يجمعون سبحان الله صدق الله مولانا العظيم
دوسری پڑھیے صلاۃ سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ پھر پیار نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا مراد المشتاقین وعلی آلک وأصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء حق، علماء اہل سنت، معززین علاقہ، مہمانان گرامی قدر اور میرے انتہائی کرم فرما بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دیرینہ کرم فرما بھائی، محسن اہل سنت، استاد العلماء حضرت علامہ حافظ محمد حسین صاحب قبلہ نے زینت مجالس اہل سنت جناب ماسٹر رشید الرحمان صاحب کی معرفت اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ اسی امتی ہونے کے ناطے اپنے دارالعلوم کی سرزمین پہ کریم آقا دی آمد تے حضور دی بارگاہ دروداں دے ہار، سلاماں دے گجرے اور محبتاں دا خراج پیش کرنا چاہتے ہو۔ خواہش ہے کہ اس محفل میں تو بھی حاضر ہو۔ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دور ایک تعلق، ایک نسبت، ایک رابطہ ایسی تو مولانا کی محبتہ میرے پیش نظر سن۔ پھر بہت خوشی ہوئی کہ مولانا نے تھوڑے وقت ہی اپنے دارالعلوم نور العرفان کے پلیٹ فارم رسول اللہ کے دین کی بہت بڑی خدمت کی تھی۔ میں اس محبت بڑی دعوت سے انکار نہ کر سکیا، علالت کے باوجود یہ سوچ کے وعدہ کر لیا کہ دل گرفتہ ہی صحیح قدم سجا لی جائے، دل گرفتہ ہی صحیح بزم سجا لی جائے، یاد جانا سے کوئی رات نہ خالی جائے۔ حضرت علامہ مفتی صاحب قبلہ نے میرے بارے بڑی محبت کا اظہار فرمایا، دیگر حضرات علماء تشریف فرما نے، میں تو علماء کا خادم ہوں اور انہوں نے دعاواں لین واسطے حاضر ہو جانا ہے۔ ہر لحاظ میں میرے کو بہتر لوگ ہیں۔ میں بیمار سا، میری طبیعت بڑی علیل سی، پروگراموں تو نہیں سے جا رہا، مگر ماسٹر رشید الرحمان صاحب نے اس محبت نال اصرار کیتا کہ انہاں دا اصرار میرے انکار تے غالب آ گیا۔ تو نواز دیوبندی دا ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ہنر بھی زندگی میں آزمانا چاہیے، یہ ہنر بھی زندگی میں آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔
وہ اصرار کرتے رہے ماسٹر صاحب، اور پھر انہوں نے اپنی مجبوری کی وجہ تو اپنے بیٹے سردار عتیق الرحمان میرے نال لگا دیتا. اس بیٹے نے بڑا پہرا دیتا. اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے. میں انتہائی دعا گو ہاں اور اپنے عزیز جناب نومی صاحب واسطے، نوید صاحب واسطے کہ جنہوں نے اتنے پہنچان میں بڑا اہم کردار ادا کیتا. اصا فقیراں کو دعا ہوتی ہے، دعا جیسی کنجوسی نہیں کرتے. دعا گو ہاں کہ اللہ اپنے معبود دے جوڑیاں دا صدقہ تھوڑی جوڑی کرم دی خیر. علامہ مختار احمد آبان صاحب یہ اج کل لوگ چودھریاں میری پہلی جامع مسجد کے اندر دین دا کم کر رہے ہیں، اور دیگر حضرات علماء جتھے جتھے کم کر رہے ہیں. سچی بات ہے خوش نصیب نہیں وہ لوگ کہ جنہاں کو اللہ دین دا کم لے رہے ہیں. حضرات محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم دے جو مقدس الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے. وہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایک اعلان کرایا. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب تسی ذرا بولو، حبیبی ذرا پیارے لب کھولو، اپنی امت نو، اپنی غلاماں نو، میرے بندیاں نو کہہ دیو کل میرے محبوب تسی بولو بفضل اللہ وبرحمتہ. جدوں اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے فبذالک فلیفرحوا، بس خوب خوشیاں کرو. لوگ رتا والو، گرد و نواح والو، میں چاہنا ہے کہ میں آج تھوڑی جھولی کچھ پا کے جاؤں. پتہ نہیں اگلے میلاد تک میں زندہ رہنا ہے کہ نہیں، مگر میں جڑا سودا دے کے جاواں گا تساں یاد رکھیا تو بڑا کم آئے گا. میرے محبوب اعلان کر دیو اللہ دا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، فبذالک فلیفرحوا، خوب خوشیاں کرو. بھائی میں بڑی کوشش کی تھی دنیا کی کسی کتاب تم فلیفرحوا کا معنی یہ نہیں ملیا میں پوری پا لو بوٹھے سجا لو 12 ربیع الاول تواڈے منہ تے 12 بجے ہون نہیں. فلیفرحوا دا پنجابی کی کو معنی ہے لڑیاں پاؤ، جشن مناؤ، خوشیاں کرو. فلیفرحوا گلاب کے پھول میں کھڑ جاؤ، خوشیاں مناؤ. فلیفرحوا خوشی هو خیر مما یجمعون. اے فضل تے رحمت تے جڑی خوشی منانی ہے نا یہ اس نالوں بڑی بہتر ہے جو کو جمع کرتے ہو، بہتر ہے. فبذالک فلیفرحوا. قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے جڑی قرآن پاک کی تفسیر کسی صحابی نے کیتی ہوگی، کسی محدث نے کیتی ہوگی، کسی تابعی نے کیتی ہوگی، کسی مفکر نے کیتی ہوگی، لیکن سب تو اعلیٰ تفسیر قرآن دی ہوتی ہے کہ قرآن اپنی آیت نال اپنی تفسیر کرے. قرآن کی ایک آیت دسے کہ اس آیت کی تفسیر کی رب نے کی فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ. جدو اللہ کی رحمت ملے، اللہ کا فضل ملے، فلیفرحوا خوشیاں کرو. اے قرآن کھڑ پا دیا یہ تے پتہ لگ گیا کہ رحمت ملے تے خوشی کرو، فضل ملے تے خوشی کرو. ذرا تھوڑا نکھیرا ہو جائے دس نہ رحمت کون ہے تو آپ تفسیر کر. قرآن نے کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین.
قرآن نے کی کیا رحمت کون ہے؟ کملی والا. اے قرآن فضل کون ہے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. سبحان اللہ. رحمت ملے، فضل ملے، خوشیاں کرو. قرآن پیا دستا ہے رحمت بھی کملی والا تے فضل بھی کملی والا. اسی پوری دنیا پھر کے دعوتاں دیندے پھرنے ہاں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. پر مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا. ساڈی تے دعوت ایمان والے جنہاں تے رب نے احسان کیتا اسی دعوتاں دیندے پھرنے ہاں. مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا. بولو مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا. مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا. سید فصیح الدین سہروردی صاحب آپ کے والد پیر سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے عاشق رسول، ساری زندگی کلام لکھتے رہے. میں ان کا کلام دیکھ رہا تھا، یہ 3 شعر میرے ذہن میں ہیں اور سید ریاض الدین سہروردی اور ابھی حال کر شاہ جی کہتے ہیں ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے. بولو ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے. ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے. ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے. وہ بن گئے امتی اور کیا چاہیے. بن گئے امتی اور کیا چاہیے. بن گئے امتی اور کیا چاہیے. بن گئے اور کیا چاہیے. بچے بڑا پیار کرتے ہیں، والدین پیار کرتے ہیں، بھائی پیار کرتے ہیں، رشتہ دار پیار کرتے ہیں، پر یہ سارے پیار کرنے والے دنیا تک تیرے ساتھی نے. مرد بھی دیر ہوئے گی تیرے بیٹے تیرے بازو تو گھڑی بھی اتار لیں گے. تیری کار تے قبضہ، تیری کوٹھی تے قبضہ، جائیداد تے قبضہ. بڑا کرم کریں گے، تینوں غسل دے دیں گے، کفن پیدا دیں گے، جنازہ پڑھا دیں گے، قبر میں لٹا دیں گے. مٹھی بھر بھر کے مٹی دیاں مانگے. بنا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جنہاں پیچھے ساری دولت ضائع کرتا رہا، آؤ چلے نہیں. پتر کوئی نال نہیں لے گیا، ماں نہیں لیتی، بھائی نہیں لے گیا. مٹھی بھر بھر کے قبر تے پا گئے نے مٹی دیاں. 6 فٹ لمبی، 2.5 فٹ چوڑی. روشن دان کوئی نہیں، کھڑکی کوئی نہیں. بند قبر، نہ ماں نہ باپ نہ بیٹا نہ بیوی نہ رشتہ دار. اچانک تیری قبر میں روشنی ہو جائے گی. یہ ان کے تشریف لانے کی نسبت ہوئی.
یار بے وفا ہو سکتے ہیں اولاد بے وفا ہو سکتی ہے جتنے کوئی نہیں ہوئے گا اتنے زہرا کا بابا آ جائے گا حسنین کا نانا آ جائے گا قبر ضرور آ گئی ان کے تشریف لانے کے باعث ہوئی قبر میں روشنی اور قبر میں روشنی اور بعد مرنے کے تیری لحد میں ریاض وہ آ گئے خود نبی کیا چاہیے آ گئے خود آ گئے خود نبی کیا چاہیے تکبیر آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی شان والا ہر نبی دے جوڑیاں دی دور ساڈی اکھ دا سرما ہر نبی عظمت والا پر قسم پیدا کرنے والے دی میں کدھرے نہیں پڑھیا کہ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی ایک نبی بھی قبر میں امتی کو نہ آوے کوئی نہیں آئے گا ایک مدینے والا آ جائے گا قبر میں پھیرا پایا قبر تک مگا جائے گی تیرا مقدر سمجھ جائے گا باپ نہیں ماں نہیں بھائی نہیں رشتہ دار نہیں سنگی بیلی کوئی بھی نہیں پر ناز کر اتنے کملی والا آئے گا اتنے کملی والا آئے گا اتنے کملی والا آئے گا سانو کملی چھپاوے گا ہر دکھ دی اور بچاوے گا میں حیران ہو گیا جدو میں تاریخ اسلام پڑھ رہا سن کہ نبی کریم جو طائف گئے کہ حضرت زید حضور دے نال سی حضور دا منہ میلا ہو گیا بیٹا حضور نے دین دی دعوت دیتی طائف والے حضور پیچھے منڈے لا دیتے پتھر دے کے وہ مارو پتھر آ رہے ہیں حضور دا وجود زخمی ہو گیا حضرت زید کہندے نے اتنا خون کہ نبی پاک دا خون رس رس کے نا حضور دے نالین بھی جم گیا میں نے بڑا ہی دکھ لگا غلطی کی جہنم کو بچانا چاہتے کبھی سچے خدا دا رستہ دکھانا چاہتے انہاں مارے حضور میں جفا پا کے نبی پاک نے کندھے تے بٹھایا میں چشمے دے کنارے تے لے آ کے نا کپڑے نال نبی پاک دے زخماں نو صاف کیتا حضرت زید کہندے نے اتنا خون سی کہ سرکار دی جتیاں اتر نہیں سن رہی ہیں جمے ہوئے سی وچ خون میں رسول اللہ دے قدمہ تے بوسہ دے کے آکھیا تسی اللہ دے محبوب ہو تساں نیکی دی دعوت دیتی ہے نا ظالمہ تہاڈی قدر نہیں کیتی کملی والیو اللہ تہاڈی گل تے موڑ دے ہی نہیں نا اب دعا کرو نا ذرا انہوں مزہ آوے کیوں پتھر مارے نہیں پتہ تے لگے کدے محبوب نو چھیڑے ہے
تباہ ہو جانے. کہنے نے میں اتنے درد نال حضور عرض کی تھی. نبی کریم نے اینج میرے وال دیکھیا. میں حضور نے جفی پا رہی. حضور دی پیٹھ میرے سینے نال اور میں آ کے رو رہے ہیں اور زخم صاف کر رہے ہیں اور بار بار عرض کر رہے ہیں آقا بد دعا کرو بد دعا کرو. عذاب الہی آئے پتھر مارن والے تے پتھر برسن. پتہ تے لگے نا کدے محبوب نو چھڑے. میں اتنے درد نال آکھیا نبی پاک نے اینج ہاتھ چوک لے. میلاد نگر والو حضرت زید کہنے نے ہاتھ چکے اللہ دی قسمیں انگلیاں وچوں میں خون پیا رستا سی. نبی کریم سرور عالم نے اپنے لباں نو جنبش دتی. ہوٹاں وچوں بھی خون دے قطرے جاری ہو گئے. میں بڑا خوش ہوں بد دعا کرن گے انہیں عذاب آئے گا پتھر برتن گے اے تباہ و برباد کر دیتے جان گے. پر میں صدقے جاواں رحمت للعالمین نبی تو نبی کریم نے ہاتھ اٹھائے خون پیا رسدا ہے. لباں وچوں بھی خون دے قطرے نکل رہے نے پر ایک واری بھی بد دعا نہیں کیتی. حفیظ کہتا ہے دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے. یا اللہ انہاں کو دیکھن والی آنکھاں کوئی نہیں. انہاں کو دیکھن والی آنکھاں دے. دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے. بیچارے بے خبر انجان ہے نور ہدایت دے. جہاد دین رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو الہی بے خبر انجان ہے کر دے محافظ کو. الہی فضل کر کو سارے طائف کے مکینوں پر خدایا پھول برسا خدایا پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر. یا اللہ نہ پتھر مارے تو پتھر نہ برساوی. ایک جائے میرا سمجھ کوئی نہیں. یا اللہ معاف کر دے کرم کر دے معاف کر دے. حضرت زید کہتے ہیں میں حضور نے قدموں چوم کے آکھیا لجپال آقا میں بد دعا واسطے آکھیا ہے کہ تسے تے بڑیاں دعاواں کر دتیاں نے. حضور مسکرا پے. یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں کہہ لو غضب بند کر نہیں آیا. فرمایا میں رحمت للعالمین بن کے آیا کہہ لو غضب بن کے نہیں آیا. کی ہویا جے نہ پتھر مارے نے. زید تو پتھر مارنے والے دیکھنے میں نہ نسلوں میں اپنے عاشق پہ آوے. میرے نام پیچھے جانا دین والے ہوں گے. میرے نام پیچھے سب قربان کرنے والے ہوں گے. میرا نام لے کے جیئے میرے نام پیچھے تن من تن قربان کر کے کہیں گے سیدی یا رسول اللہ ساڈا سب کچھ آپ تو قربان اس سب کچھ حضور تو قربان کر دیں. انہاں وچ میرے دیوانے ہوں گے. میرے نام پیچھے جانا دین والے ہوں گے. ایمان رسول اتنی رحمت والا رسول بھی کسی اور کو ملے. نبی کریم صلی حضرت فاروق اعظم اس حدیث کے راوی نے فرماتے ہیں دوپہر دا وقت ہے نبی کریم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. اللہ سب کو وہ مسجد دکھائے. کہ مدینہ پاک دی ایک دیوانی عورت پاگل عورت مسجد نبی دے نا دروازے آ کے کھلو گئی. صحابہ کرام نے دیکھا یہ تے بڑی دیوانی دی عورت تے پتہ نہیں ہونے کی کر دی کہ دروازے کھلو کے تے نبی پاک نو اشارے نال انج بلاندی ہے بولے آؤ.
وہ کرام ہکے بکے رہ گئے، انہوں تمیز ہی کوئی نہیں کنوں اشارے پہ کر دیے، مگر نبی کریم خاموشی نہ روتے، حضور دروازے پر پہنچے، وہ دیوانی اور دروازے جو باہر نکل کے آتی ہے، باہر نکل کے ذرا میری گال سنو۔ حضور باہر نکل گئے، حضور نے جوڑے بھی نہیں پہنے، گرم ریت تے گرم پتھر تے عرب دی گرمی تے ننگے پیر نبی کریم نو لے کے نا گلی کے درمیان کھلو کے کہندی ہے میں دو چار گلاں کرنی نے، میری گلاں ذرا غور نال سنو۔ تے نبی پاک سرور عالم کھڑے ہو گئے، یہ حضور گلاں سن رہے ہیں، وہ دیوانی عورت سی، حضور نے گلاں لا لیا، حضور سنتے رہے، گرم ریت ہے گرم پتھر نے، حضور کھلوتے ہوئے، فاروق اعظم جی غصے والا بندہ حضور کے سامنے ہوں کی بولن، انہوں تمیز ہی کوئی نہیں کہ حضور نے اس طرح گلی کھڑا کر لے، گلاں پہ کر دی، پتہ نہیں کتنی دیر وہ گلاں کرتی رہی، جب کر چکی تھی نبی پاک نے فرمایا ان اجازت ہے میں واپس چلا جاؤں، کہندی ہاں جاؤ، حضور واپس آ فاروق اعظم کہندے نے ساڈے ماں باپ قربان ہو جانا آقا، یہ تے پاگل عورت ہے، انہوں متھے کو نہیں لاتا، یہ جنہوں دل کرتا ہے دھوپ پہ کھڑا کر کے گپاں شروع کر دینی ہے، یا رسول اللہ انہیں آپ کو بہت تکلیف دی، انہوں پتہ ہی کو نہیں، تمیز ہی کو نہیں کہ کس کو بلا رہی ہیں، اشارے نہ تمہیں بلایا تو ہی چلے گئے، انہیں گل ہی کو نہیں سنتا، رسول اللہ دی آنسو نکلا، حضور نے فرمایا عمر کوئی نہیں سنتا تو میں بھی نہ سنا، یہ میں نہ چاہتا ہوگا دل ٹوٹ جاتا، مائی گلی کھلو کے نا مڑ مڑ کے حضور والے کو دیکھے، امام الانبیاء نے مسکرا کے فرمایا چلو دل کری آ جایا کر تیریاں میں سنا گا، اتنا کریم آقا، اتنا رحیم آقا، اتنا رحمت للعالمین آقا، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرا دل کرے تو آ جائے گا، تیری کوئی نہیں سنتا میں تیری سنا گا، تیری کوئی نہیں سنتا رسول نہیں سنتا، جنہوں کوئی سینے نہیں لاتا رسول نے سینے لاتا ہے، یارو تسی حیران ہو گئے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باری مکے دی گلی میں جا رہے ہیں تو سرکار نے دیکھا کچا جہا مکان، دروازے کولنا ایک بڈھی جی عورت سامان کی پنڈ بن کے بیٹھی ہوئی، کیوں ہو سکتا ہے جی کوئی بڈھا دکھی بندہ بیٹھا ہوئے تو کملی والا چپ کر کے لنگ جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا، حضور کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا اماں کدھر تیاریاں نے، جان پہچان کوئی نہیں سی، جان دی نہیں سی، کہنے کہ پترا میں مکہ چھوڑ کے اپنے پیکے پنڈ چلی، حضور نے فرمایا خیر ہو گئے مکہ کیوں چھوڑ رہے ہو، کہنے کہ ساری زندگی مکے گزاری ہے، مکے نال پیار میرا بڑا ہے، پر ہوں سنیا مکے ایک محمد نامی جادوگر آیا ہے، وہ جنہوں ویکھدے نے وہ اپنے جادو پا کے کلمے پڑھاتا ہے، کہ میں نہیں چاہتی میں ہوں پچھلی عمرہ پیو دادے کا پرانا مذہب چھڈ دیا، سوچیا چلو میں مکہ ہی چھڈ دیا کہ نہ وہ جادوگر دے متھے لگا کہ نہ میرے تے جادو دے ڈورے پائے، نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا اچھا اچھا تے محمد مصطفیٰ کو ڈر کے جا رہے ہو تے پھر رکے کیوں ہو، کہنے لگی وے پترا یہ سامان دی پنڈ بڑی بھاری ہے، سوچتی پئی ہوں کوئی ایسا مزدور مل جائے جڑا یہ سامان دی پنڈ چک کے نا تے مینوں پیکے پنڈ چھوڑ آوے، نبی کریم مسکرائے، حضور نے انج پنڈ چک لئی، چک کے انج موڈے تے رکھی، چلو اماں میں چھوڑاں، بڈھی حضور وال دیکھ کے کہتی ہے کوئی سردار معلوم ہونا ہے، کوئی شہزادہ معلوم ہونا ہے، بندہ غریب کے کم نہ آ سکے، غریباں نال مذاق نہیں کری گا، رسول اللہ نے رو کے فرمایا اماں میں مذاق تے نہیں کیتا، قسم ہے جدا بار کسے نہیں چاڑا میں ہی چاڑا، حیران ہو گئی، میں چھوڑا منگا میں چل تو، رسول اللہ نے پنڈ موڈے تے رکھی، حضور چل پے،
اللہ مکے تو باہر نکلے نا، ایک چھوٹی جی ٹوک کچے جے مکان تے بڈھی کہندی ہے سونے پترا اے میرا پیکا پنڈ آ گیا ہے تے او جڑا کچا مکان ہے نا اے میرا پیکا ویڑ ہے، بس میری تو پانڈ اتنے لا جا۔ نبی کریم جا کے پیکے دروازے اگے نا پانڈ لا، حضور نے فرمایا اچھا مل آگے تیرا پیکا پنڈ مبارک ہو گئی، ٹھیک ہے میں نے اجازت ہے میں جا سکنے ہو سکیا، تم کدھر جانا ہے؟ حضور نے فرمایا میں تو تھوڑی پنڈ چھوڑنا آیا تھا، میں تو واپس مکے جاؤں گا۔ بڈھی کہندی یہ گل سن میری من جا تو ہی مکے نہ جا، تو بڑا چنگا موننا ہے، غریباں دے کام ہونا ہے، یہ نہ ہوئے کہ تم ہی محمد دے اڈے چڑھ جائیں تے تیرے تے بھی جادو پاندا رہے کہ پترا تو نہ جا، چھوڑ تو ہی مکہ۔ حضور دی اکھاں چاسو آگے فرمایا اما جدو وقت آیا چھوڑ دیا گا، میں آج نہیں چھوڑنا، آج میری مجبوری ہے میں جانا ہے۔ آئے مسلمانوں یہ بڈھے بندے ہوتے ہیں نا یہ خدمت نہیں کر سکتے مگر دعاواں بڑیاں دے دے۔ ہوں بڈھی رسول اللہ نے ویکھ کے کہندی ہے جوانی اماں نے میرا سکا پتر بھی ایڈا باہر چک کے نہ لے آوندا، تو کتنا کریم ہے، جیوندا رہو، وہ تیری پگڑی دا ترا اچا ہوئے، وہ تیرا نام پترا جگ وچ روشن ہوئے، تو کتنا عظیم ہے، ایڈی بھاری پڑ تو لے کے آ گئے میرا باہر چک کے آ گئی۔ نبی کریم نے فرمایا میں دسیا نا جدا کام کوئی نہیں کرتا وہ میں ہی کرنا ہوں۔ مسلمانوں تڑپ جاؤ گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ماں مبارک ہو گئی، پیکے پنڈ آ گئی ہیں، پیکا بیڑا تیرا آ گیا ہے، تو اپنی منزل تے پہنچ گئی ہیں، ٹھیک ہے مینوں اجازت۔ تے مائی دعاواں دے کے کہندی ہے وے سونے پترا میرا پہلا مشورہ تے وے بس تو ہی واپس مکے نہ جا۔ حضور نے فرمایا میں دسیا نا میں اجے مکہ نہیں چھوڑنا، جدو وقت آیا چھوڑ دیاں گا، اجے مکے میں رہنا ہے میری مجبوری ہے۔ تے بڈھی کہنے لگی اچھا بڑی کوئی مجبوری ضروری ہے جانا ہی جانا ہے، چل پر میری ایک مت یاد رکھے، میری ایک نصیحت یاد رکھے، میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتی، تیرے ایک نصیحت دینا چاہنی ہے۔ نبی کریم سرور عالم نبی سامنے کھڑے ہو گئے، فرمایا فرماؤ میں یاد رکھا گا۔ تے بڈھی کہنے لگی ایک مت میری رکھی یاد چنا، پیچھا پرت کے دان کھا جاوی، بچیا روی محمد ہاشمی تو اودے جال دے وچ نیا جاوی، محمد کو بچ کے روی اودے جال وچ نہ آوی، کدھر تیرے تے جادو دے ڈورے نہ پاندا رہے۔ نبی کریم مسکرا رہے نے تے بڈھی کہندی ہے سونیا میں مت پہ دینی ہاں، نصیحت پہ کرنی ہاں تے تو اگوں ہسی جانا ہے، ہسی جانا ہے۔ اگوں پرت حضور جواب دیتا نہیں بچن والا اس تو تھا میرا، جس تو ڈردے ہو تو پردیس آئیوں، میں ہاں او محمد حضور نے فرمایا جدہ بولا ڈردیاں تو آئی ہیں میں ہوئی محمد ہاں۔ چیخ نکلی بڈھی دی، اپنا دوپٹہ رسول بھی ہم پیرا دلا دیتا، رو کے کہندی ہے بیجے تو محمد ہیں یو جیا
उत्ती मैं क्यों नस के आइया वे सच्चे दिलों प्यारे तुझे उत्ते अज मैं ईमान लिया। हजूर दा कलमा पढ़िया, नबी करीम सरवर आलम ने फरमाया अम्मा डबल मुबारक कहती है, डबल मुबारक का दी फरमाया नाले पेके पिंड आउण दी, नाले इस्लाम कबूल करन दी, नाले मुसलमान हो गई है, नाले पेके पिंड आ गई है। रो के कहन लगी जग नालों सोहणिया मैं गलानी आ पेके पिंड नूं, मैं ते तेरे कोल डरदी आई सां, हुण ते बाकी सारी जिंदगी मैं तेरे कदमां च गुजार दियां। हजूर ने ना फिर ओदी पड़ चुक ली, चीख मार के कहती है ना 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 पता नहीं सी। माशाअल्लाह उलमाए किराम खुश आमदीद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हजरत अल्लामा हाफिज मोहम्मद सालेहीन साहब जिंदाबाद। मेरे अजीम भाई, मेरी मसलक के अजीम तर्जमान अल्लामा मोहम्मद सालेहीन आप तशरीफ लाए जिन्होंने में उलमाए किराम खुश आमदीद माशाअल्लाह। रहमत आलम ने ना पंड चुकी ते रो के कहती अगे पता नहीं सी तुसीं कौन हो, हुण तुसीं नबी हो तो मैं तुहाडी उम्मतन हां, हुण मैं पंड नहीं चुकन देनी, हुण मैं भार नहीं चुकन देना। रसूलुल्लाह ने फरमाया अम्मा क़यामत नूं ते मैं ही जाना है ना, वाह वाह क़यामत नूं भी मैं ही जाना है। हजूर ने फिर पंड चुक लई, मोढे ते रखी ते बुढ़ी नबी करीम सरवर आलम के पीछे चल पई। बुढ़ी कहती है मैं हैरान हो गई, पंड हजूर के मोढे ते पई हुई है, मैं मुड़ के वेखिया ते पंड दा साया भी कोई नहीं, ते कमली दा साया भी कोई नहीं, वजूद दा साया भी कोई नहीं, हक्का बक्की रह गई। अगे अगे कमली वाला, पीछे पीछे बुढ़ी ते रो रो के कहती है मुलाकात हबीब मेरी ईद हो गई, मुलाकात हबीब मेरी ईद हो गई, मेरा हाजी अकबरी तेरी ईद हो गई, मेरा हाजी अकबरी मेरा हज अकबरी तेरी दीद हो गई, मिल के पढ़ो मेरा हज अकबरी तेरी दीद हो गई। और सुनो जिन्होंने देखे ना हजूर के जिस्म का साया ही कोई नहीं, ना कटली का साया ना कमली का साया। हजूर जा रहे ने, रो के कहती है तेरा उच्चा है नावा नाले नहीं हो परछावा, तेरा उच्चा है नावा नाले नहीं हो परछावा, तेरियां तक के अदावा में मुरीद हो गई, तेरियां तक के अदावा में मुरीद हो गई, तेरियां तक के अदावा में मुरीद हो गई। ऐसा करीब रसूल क्या बात क्या बात। भाई मैं वजू चा मस्जिद चा मिलाद दी महफिल विचा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ए तकरीर सुन के ना मेरे रसूल ने ए अंगूठी दा नग मैनू इनाम अता कीता। वाह 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 सुभान अल्लाह। लोग कहते जी पता नहीं है भी वाकया कि नहीं, मैं आके है या नहीं, मैनू रसूल ने इनाम दिता है। रसूल ने फरमाया अबू बकर नू कह अज तू मैनू रुवाया है। हजूर ने फरमाया अज तू मैनू रुवाया है तो मैं खुशी नाल तेनू इनाम देना। तो मैं आखिया भाई या रसूल अल्लाह ये इनाम दे रहे हो तो किवें पता लगेगा भाई ये तुहाडा दिता होया है। हजूर ने फरमाया इहदे विच मेरे कदम दा अक्स है।
کریم نے حضور بڑے لجپال نے تو نبی پاک نال بنا کے دے دیکھ ویک کملی والے کتنیاں میری باریاں فرماندے نے علامہ خاتم حسین رضوی جنہوں اسلام آباد دھرنا دیتا نا کہ انہوں نے آخری تقریر سنو نا تے پتہ لگتا ہے نبی پاک دا غلام بیٹھا ہے بیٹھا ہے سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ دا دیوانہ بیٹھا ہے تے جب دھرنا دیتا تے پتہ چلتا سی امیر المجاہدین تے جب وہ جنازہ اٹھیا پتہ لگتا سی امیر المومنین اللہ دا پیار تے کرنا حضور نال پیار کر میں تواڈے کول پوچھنا ایمان نال دسو جڑا پتھر مارن والے نوں دعا دیندا ہے تے کنڈے بچھاون والے تھلے چادرہ بچھاندا ہے وہ میلاد مناون والے نوں جہنم جاون دے گا صرف ایک بزرگ کہندے نے میرے خواب وچ حضور دی زیارت ہوئی میں عرض کی تھی یا رسول اللہ اے جڑے لوگ آپ دا ذکر کردے میلاد کردے نے آپ دے نام تے خرچہ کردے نے تسی خوش ہوندے ہو حضور نے ایک جملے جواب دیتا فرمایا میرے غلاماں نوں دس دے جڑا میرے تے خوش ہوندا میں اودے تے خوش ہوں ایویں دنیا خرچہ کردی رسول اللہ دے نام تے قربان کیتا جا رہا ہے سب کچھ اج حضور دا غلام بن جا دیکھ تیرے تے کتنیاں مہربانیاں کتنیاں عنایتاں ہون گیاں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد منان والے یہ کوئی غلط کام نہیں کرتے اسی اللہ تعالیٰ دے حکم تے عمل کر رہے ہیں بے شک فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا خوشیاں کرو هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ محمد علی ظہوری صاحب کی قبر پہ خدا کرونا رحمتہ نازل کرے ظہوری بھی حضور دا بڑا عاشق ہوئے بڑا دیوانہ ہوئے بے شک ظہوری صاحب بیمار ہو گئے نا آخری وقت سے جان کنی دا وقت بڑا اوکھا ہو گیا اکھاں تاڑے لگی ہیں بڑے بڑے شاعر کول بیٹھے حال دیکھ کے کسی آکیا ظہوری صاحب تو موت دا پنجا پیا ہے موت کی سختی انہوں نے پریشان کر رہی ہے دیکھو نا نک بھی گھوڑی پھر گئی ہے اکھاں تاڑے لگی ہوئی ہیں ایک گل ظہوری صاحب دے کن پہ گئی ظہوری نے اس وقت ایک شعر لکھا ظہوری صاحب کہتے ہیں سختی اجل دی نہیں اے میرے رون والیو یہ نہ سمجھو میرے تے موت دی سختی ہے پنجابی آئے سختی اجل دی نہیں میرے رون والیو سچی گالے رک گیا آخیر کے دیدار رک گیا آخیر کے دیدار رک گیا آخیر کے دیدار اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دا غلام ظہوری دنیا تو جا رہے ہیں حضور نال پیار کرنے والا حضور نال وفا کرنے والا جا رہے ہیں اور یاد رکھو سبحان اللہ کمری والے اپنے کسی منگتے نو دروازے تو خالی نہیں جانا جڑا بھی رسول اللہ دے اپنا قربان کرتے ہیں رسول اللہ اس تے کرم کرتے ہیں مہربانی کرتے ہیں دلو رام کوسری ہندو شاعر ہویا اور وکیل ہویا بہت بڑا وکیل ہویا دلو رام کوسری گجرا والے دا پڑھیا لکھیا تے وکیل تے ہندو ہو کے تے نبی پاک دیاں نعتاں لکھی دلو رام کوسری حضور دی نعت لکھی ہندو کہنے لگے بھائی یار دلو رام تو تے ساڈا نک وڑ دیتے تو کہ وکیل ہے پڑھیا لکھیا تو اپنے دھرم تے لوگاں نال مناظرے کرنا ہے تینوں ہوئے کی گیا تو مسلمانوں دے نبی دیاں نعتاں لکھنا ہے دلو رام کہنے لگا یار میری مجبوری ہے مینوں حسنین دے نانے نال عشق ہو گیا مینوں محبت ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں آکھیا دلو رام کوئی عقل والی گل کر تو ہندو او مسلماناں دا نبی
تے تینوں انہاں نال پیار ہو گیا انہیں آکھیا محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے بس ہو گئی انہوں نے آکھیا کتنی ہوئی انہیں آکھیا ہاں یہ 10 دینا کتنی ہوئی اللہ ہو دلو رام نبی پاک نال محبت کیا انہوں نے آکھیا تو ہندو او مسلمان تینوں موسیٰ کے بعد ہو گئی کچھ عشق محمد میں نہیں شرط مسلمان واہ 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 یہ تو کیڑی کتاب لکھی ہے کہ مسلمان ہی عشق کر سکتا ہے ہندو نہیں کر سکتی کچھ عشق محمد میں نہیں شرط مسلمان ہیں کوثری ہندو بھی طلبگار محمد ہیں کوثری ہندو بھی طلبگار محمد اللہ رے کیا رونق بازار محمد او محبوب جہاں بھی ہے خریدار محمد محبوب جہاں بھی ہے اچھا یہ حضور دی نعت لکھے پڑھے میں جو بات عرض کرنا چاہنا یہ دہلی بچوں ایک رسالہ نکلتا سی مولوی نام کی رسالے کا انہیں مختلف شعراء نے مضامین لکھے ایک مضمون انہیں دلو رام نے بھی لکھیا وہ دلو رام سے مضمون لکھتا ہے مولوی رسالے والا کہتا ہے کہ دلو رام کے بیمار ہو گیا اور اپنی موت تو چند دن پہلے اس نے ایک ربائی لکھی ربائی ایسی لکھی کہ جو ہی مارکیٹ میں جو ربائی آئی شور پہ گئی کہ ہندو ہو کہ یہ کی گل کی کرتا ہے کی گل ہے ہندو ہے یہ کی کرتا ہے پہلے ربائی سنو پھر میں دسنا ہے خدا نتیجہ کی لکھی کیا بات کیا بات دلو رام کہندا ہے رحمت للعالمین کے حشر میں مانا کھلے دنیا سنتے ہوندے ساں کہ کملی والا رحمت للعالمین ہے رحمت للعالمین دا ترجمہ ہے قیامت نو پتہ لگیا رحمت للعالمین کے حشر میں مانا کھلے خلق ساری شفع روز جزا کے ساتھ لے کے نور رام کو جنت میں جب حضرت گئے گرو ہندو کی محبوب خدا کے ساتھ گل ہوا ہندو بھی محبوب خدا کے ساتھ آخری وقت سے دلو رام چار پائی تے لیٹے ہیں شاعر کٹھے نے رشتہ دار کٹھے نے گھر والے کٹھے نے اے دلو رام چار پائی تے لیٹے اکھاں تاڑے لگی ہوئیاں نے دلو رام چار پائی تے لیٹے ہے اچانک دلو رام دے چہرے تے باہر آ گئی اچانک دلو رام چار پائی تو نیچے اتر آیا نیچے اتر کے کہتا ہے او شاعر ہو کھلو جاؤ او گھر والوں کھلو جاؤ او عزیزوں کھلو جاؤ دلو رام تو بیمار ہے ڈاکٹر نے منع کیتا تو حرکت نہیں کرنی تے تو کھلو گیا ہے دلو رام رو کے کہنے لگا میں کیویں لے کے رہا فاطمہ دا بابا میرے میرے گھر آ گیا جنیاں نانا پڑیاں وہ مدینے والا آ گیا ہے دلو رام زبان کے کیا بات بڑی مہربانی ہوگی حضور بڑا کرم حضور بڑا کرم حضور نے کی فرمایا دلو رام تیرا وقت تھوڑا رہ گیا ہے عزرائیل آن والا ہے ساری زندگی میری نعتاں پڑھیاں نہیں
ساری زندگی میرے گیت گائے نہیں میں مدینوں اس واسطے آیا ہے عزرائیل دی آن تو پہلے پہلے میرا کلمہ پڑھنا کہ جنت بھی تنو نال لے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اور تم پہ میرے آقا کی عنایت میں صحیح نجدیوں کلمہ پڑھانے کا یہ احسان گیا جان و دل اور جو خیرات سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا اسے مدد سے شیر حضرت دے سے مدد سے چرانے بولنا حضرت پیر نصیر نے بھی لکھیا فرماندے نے تیرے اعمال سبحان اللہ کیا بات کیا بات تیرے اعمال نصیر تیرے اعمال تیرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر تیرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر کی محمد نے سفارش تو خدا مان گیا سانو اپنے مقدرہ دے بڑا مان دے اسی ماں گناہگار ہیں پر پٹاکا بڑا لے پا لے حضور بڑے کریم تو دارالعلوم نور العرفان جس محبت اور عقیدت کے نال حضرت علامہ مولانا محمد حسین صاحب نے چلایا اور علماء کرام نے اپنے سپاہی نال بھرپور تعاون کیتا عوام نے تعاون کیتا میں یہ کامیابی تھی دل دیاں گہرائیاں تو مبارکباد بھی پیش کرنا ہے ہدیہ تبریک و تحسین بھی پیش کرنا ہے اس تو بڑی میرے کو کوئی دعا نہیں آج راتی تھوڑی اکھ لگے نا کہ میلاد والے مصطفیٰ نہ اللہ انہاں علماء دا سایہ دیر تک ساڑھے سرہ سے قائم رکھے گلشن سنیت بھی خدا صدا بہار رکھے سچی بات ہے کہ میں کافی عرصے تو بعد یہ پروگرام کیتا میں پورے محرم بھی صرف 2 تقریراں کیتیاں نے وہ بھی اپنے محلے تھی کدھرے نہیں گیا پروگرامہ دی جا ہی نہیں دیا میری طبیعت ہی ٹھیک نہیں تھی تاہم میں سوچیا چلو آج سرکار دے میلاد دیا والے نال نور العرفان دا سالانہ پروگرام ہے علماء دیاں زیارتاں ہون گیاں بہت سارے پرانے دوستاں دے چہرے سامنے آن گے تسی میرے واسطے دعا کرو میں تواڈے واسطے دعا کرو اللہ اپنے معبود کو وفادار امتی بنائے وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ یہ بھی ساڈی عزت ہے اللہ تعالیٰ حضرت علامہ حافظ محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا فیضان صبح قیامت تک جاری ہو اللہ انہاں دے عظیم بیٹے حضرت مفتی سنان اقبال صاحب دیگر رفقان حیاتی قدر عطا فرمائے مولانا حافظ محمد حسین صاحب یقیناً مبارکباد دے مستحق نے اللہ رب العزت انہاں دی مسائل کو قبول کرے اس ادارے وچ پڑھن والے بچیاں نے اللہ آسمان علم دا چمکدا ستارہ بنائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے بولے ہاں صلی اللہ کہتے تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق آخر دعوانا کیا بات ہے